میں ٹھٹھرتی سردی میں اسٹور روم میں بیٹھی ہوئی تھی، بغیر کسی چادر کے، مگر پھر بھی مجھے گرمائش کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا جب میں اسٹور روم میں آتی تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، کڑکتی بجلی نے ادھم مچا رکھا تھا۔ ٹپ ٹپ بارش کے قطروں کی آوازیں، اور اس پر میری ہمیشہ کی طرح تنہائی میرے ساتھ تھی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح اس سردار سے چھٹکارا حاصل کروں جو دن رات مجھ پر ظلم کر رہا تھا۔ میرے لالچی ابا نے مجھے اپنے مفاد کی خاطر سردار کو بیچ دیا تھا، اور تب سے ہی اس نے مجھے اپنا غلام بنا کر رکھا۔ دن رات مجھ پر ظلم کرتا اور گھر کے سارے کام کرواتا۔ مجھے آج بھی وہ خوفناک رات یاد ہے جس میں ڈری سہمی ابا کی منت سماجت کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے مت بیچیں، میں گھروں میں کام کر کے پیسے کما کر لا دوں گی، مگر میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ مگر ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گاؤں کے سردار کے آگے بیچ دیا۔ میں تو بہت چھوٹی تھی، وہ رات بہت خوفناک ثابت ہوئی تھی۔ سردار نے مجھے 18 سال کی عمر میں پہلی ہی رات زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس سے پہلے کئی سال مجھے مارا پیٹا بھی۔ چونکہ میں چھوٹی تھی اور ان سب باتوں کو اتنا سمجھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے بس ساری رات روتی رہی، اور پھر کئی مرتبہ ایسی ہی خوفناک راتیں میری زندگی کا حصہ بن گئیں جن کی مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ دن رات ایسے ہی اذیت میں گزر رہے تھے، اور میں بے خبر ہر چیز سے بیگانہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ تبھی ایک روز میری حالت بہت خراب ہو گئی، مجھے چکر آنے لگے اور متلی کا احساس بھی ہونے لگا۔ میں سردار کی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی، میرے ساتھ اور بھی ملازمین تھے۔ اچانک مجھے چکر آیا اور میں زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے ہی مجھے متلی بھی ہونے لگی۔ تبھی پاس کھڑی اماں زلیخا میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، کیا ہوا ہے بیٹی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، نہ جانے کیوں کئی دنوں سے میری حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا سر چکرا رہا ہو اور متلی بھی ہو رہی ہو۔ اماں زلیخا میری طرف حیرت سے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ میں نے اماں کو بتایا، یہ سب مجھے پچھلے کئی دنوں سے محسوس ہو رہا ہے۔ اماں کہنے لگیں، تم نے پہلے سے کبھی اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں نے جواب دیا، مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اسی لیے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تبھی اماں کہنے لگیں، چلو میں تمہیں کسی طبیب کے پاس لے جاتی ہوں، گاؤں کا بہت اچھا طبیب ہے، یقیناً وہ تمہارے مسئلے کا حل نکال لے گا۔ میں نے اماں کو کہا، اماں سردار کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں نوکری سے نکال دے گا۔ تبھی اماں کہنے لگیں، اس وقت مجھے صرف تمہاری فکر ہے، نہ کہ کسی اور کی۔ مگر میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایک مرتبہ سردار کو معلوم ہو گیا کہ میں گھر سے باہر نکلی ہوں تو وہ اماں زلیخا کی جان لے لے گا۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اماں میری بات پر گھبرا گئیں، مجھے ان کا گھبرانا سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی جس سے آپ گھبرا جائیں۔ اماں کہنے لگیں، تمہیں کیوں نہیں سمجھ اس بات کی، اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، 18 سال کی ہو چکی ہو۔ تمہاری جو حالت ہے وہ مجھے صرف معدے کی خرابی نہیں لگ رہی۔ خیر، اگر تم کہتی ہو تو میں مان لیتی ہوں۔ مگر اماں زلیخا کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی تھی، مگر میں نے ان کی پریشانی کو نظر انداز کر دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں گئی تو ایسے لگا جیسے وہاں پر پہلے سے کوئی موجود ہے، مگر کون ہو سکتا تھا؟ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ جب سے میری طبیعت خراب تھی تب سے ہی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو یا کوئی میرے کمرے میں ہوتا ہو، مگر کون تھا یہ تک پتہ نہیں لگا سکی تھی، اور شاید کبھی لگا بھی نہیں پاتی، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے کبھی دکھائی نہیں دیا تھا، مگر اس کے میرے پاس ہونے کا احساس مجھے ہر وقت ہوتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرے آس پاس ہے، میں اسے چھو سکتی ہوں۔ تو کبھی کبھار مجھے اپنی ہی سوچوں پر ہنسی آ جاتی، بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ جو کبھی مجھے دکھائی نہ دے میں اسے کیسے چھو سکتی تھی؟ آج بھی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں جلدی سو گئی تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی میرے زخموں پر مرہم لگا رہا ہو، کیونکہ سردار نے آج پھر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ میں کام کے دوران اماں زلیخا سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا تھا، جب مجھے سردار کوئی تکلیف پہنچاتا تو ایسے ہی میری غیب سے مدد ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ شاید یہ کوئی معجزہ ہے کہ میں جب بیمار ہوتی ہوں تو خدا کی طرف سے میری مدد ہو جاتی ہے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا،
مجھے اکثر اوقات اس اندیکھی چیز سے خوف بھی محسوس ہوتا تھا، مگر یہ خوف میں کس کو بتاتی؟ کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا، البتہ میرا مذاق ضرور بن جاتا، اور میں اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اماں زلیخا مجھے لے کر بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ تبھی ایک دن وہ سردار کے پاس جا کر کہنے لگیں کہ مریم کو کسی طبیب کی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے کسی طبیب کو دکھا دوں۔ مگر سردار نے اجازت کیا دینی تھی، الٹا میری شامت آ گئی۔ سردار نے مجھے کمرے میں بند کر کے خوب مارا پیٹا۔ اماں زلیخا میری جان کی بھیک مانگتی رہیں، مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ ابا نے مجھے بیچ کر جو پیسے کمائے تھے، سردار ان کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ مجھے ذہنی اذیت کے ساتھ ساتھ جسمانی اذیت بھی دیتا تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی مزید کتنی تکلیفیں مجھے برداشت کرنی تھیں۔ اس رات میں نے سوچا کہ میں اب مزید یہاں پر نہیں رہوں گی، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ لیکن کہاں جاتی؟ کوئی جگہ ٹھکانہ تو تھا ہی نہیں۔ لیکن اب میں مزید یہاں رہ کر ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس حویلی سے نکل تو آئی تھی، مگر مجھے سردار کے کچھ قریبی لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اور اب وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سنسان سڑک تھی، بارش کا موسم تھا، اور میں تیز تیز بھاگ رہی تھی تاکہ اپنی جان بچا سکوں، کیونکہ اگر میں سردار کے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتی تو وہ لوگ مجھے جان سے مار دیتے۔ میری زندگی کی بھلائی اسی میں تھی کہ میں ان کے ہاتھ نہ آتی۔ نہ جانے کیوں جسم تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کمزوری اس قدر ہے کہ ابھی گری تو ابھی گری۔ مگر شاید رب نے میری زندگی لکھی تھی، اسی لیے میں بھاگنے لگی۔ پانی ہونے کی وجہ سے اچانک میرا پیر پھسل گیا اور میں زمین پر گرنے لگی۔ زمین پر گرنا تھا کہ میری کمر پر اینٹ لگ گئی جو سڑک پر کہیں پڑی ہوئی تھی۔ تکلیف اس قدر تھی کہ برداشت سے باہر تھی، پورا وجود ایک دم لرز اٹھا تھا۔ تکلیف سے دو چار میں کمر پر ہاتھ رکھے ادموہی ہو چکی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کے میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بھی صرف ایک کوشش ہی رہی، اس میں کامیابی نہ مل سکی۔ مگر جیسے ہی اچانک میری نظر میرے پیروں کی طرف گئی تو مجھے ایسے لگنے لگا جیسے ہر چیز لال ہے۔ اس رات آسمان بھی لال تھا، درخت پہ بھی لال پھل لگا تھا، پانی بھی لال رنگ کا تھا، اور زمین بھی لال تھی۔ میرا سر بہت برے طریقے سے چکرا رہا تھا۔ تکلیف تھی کہ شدت پکڑتی جا رہی تھی، اور میں بیان بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کس کو بھلا اپنی تکلیف سناتی؟ آج اس کمرے میں موجود اندیکھی طاقت کی بہت یاد آئی تھی۔ اچانک میری نظر فٹ پاتھ پر سوئے ایک آدمی پر گئی۔ نہ جانے وہ کون تھا، مگر اس وقت مجھے اپنا محافظ لگ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک پہنچی اور اس کو کہنے لگی کہ میری جان خطرے میں ہے، مجھے بچا لو۔ وہ شخص جو چہرے تک گرم چادر اوڑھے لیٹا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کو بارش سے نہ تو فرق پڑتا ہے اور نہ ہی آندھی طوفان سے۔ یہ پانی ہی اس کی زندگی ہے، اور شاید اس کے جینے کی وجہ بھی۔ مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ پانی جس قدر ٹھنڈا تھا اس میں ایک عام انسان زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ شخص نہ جانے کیسے وہاں پرسکون نیند دے رہا تھا۔ شاید اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو مجھے اس کی نیند اور اس کے سکون سے جلن محسوس ہونے لگی تھی کہ میرا یہ سکون، یہ نیندیں کہاں چلی گئیں۔ میں بھی ایسے ہی سکون کی نیند کی خواہش رکھتی تھی کہ نہ جانے کتنے ہی سالوں سے درہم برہم ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک رات، صرف ایک رات میں پرسکون سانس لینا چاہتی تھی۔ عرصہ ہوا تھا تب سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور نہ جانے ابھی اور کتنی ایسی ہی ٹھوکریں مجھے کھانی تھیں، کیونکہ میرے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکے کو اٹھایا اور اپنے ہی دھیان میں اسے کہنے لگی کہ میری جان بچا لو، اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، شاید آسمان کی نیلے رنگ سے بھی گہری۔ میں اندازہ نہ لگا سکی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جس قدر کشش تھی، مجھے وہی خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اسے کہا کہ میری مدد کرو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا، سردار نے پھر تمہیں تکلیف پہنچائی ہے نا؟ اب قیمت تو اسے ادا کرنی ہی ہوگی۔ میں اس کو بخشوں گا نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں، اور نہ ہی میں اس کو زندہ چھوڑوں گا۔ کئی مرتبہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس آدمی کی بے تکی باتیں میری سمجھ سے تو بالاتر تھیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا،
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک جھگی میں لے گیا۔ بارش کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ جھگیوں پر لگے شاپر پر پڑنے والے پانی کی آواز اس قدر خوفناک ماحول پیدا کر رہی تھی کہ میں جھگی میں بیٹھی ٹھنڈ سے کم اور خوف سے زیادہ کانپ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ شخص مجھے اس جھگی میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص جھگی میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ اس نے میرے آگے تھیلا کیا اور کہنے لگا، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس میں کیا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا، اگر تمہیں بتا دیا تو کیا فائدہ، اسی لیے تم یہ اپنے پاس رکھ لو۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں اس کے استعمال کی بھی ضرورت پڑے گی اور تمہیں اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا کہ یہ تمہارے لیے کس قدر فائدہ مند تھا، مگر شرط یہ ہے کہ تم ابھی اس تھیلے کو نہیں کھولو گی، بلکہ تبھی اس کو کھولو گی جب تم سردار کے سامنے جاؤ گی۔ سردار کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ نہیں، اب میں سردار کے پاس نہیں جاؤں گی، اور تم سردار کو کس طرح جانتے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا، میں سردار کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، تم سے بھی زیادہ اور تم سے بھی پہلے۔ اس نے تو میرے بھی کئی حساب چکانے ہیں۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ وہ لڑکا بہت عجیب سا تھا۔ اس کی عجیب و غریب باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں، مگر میں نے نظر انداز کر دیا کیونکہ ایک یہی جگہ تھی جہاں پر میں اپنی رات گزارنے کے لیے سر چھپا سکتی تھی۔ کھلے آسمان کے تلے ایک لڑکی کا رہنا بہت مشکل تھا۔ اس دنیا میں انسانوں سے زیادہ حیوان تھے، اور ایک حیوان تو وہ بھی تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اس لڑکے نے کہا، تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگا کہ تم حاملہ تھی۔ الفاظ تھے یا خنجر؟ مجھے ایسا لگا انہوں نے میرا دل چیر دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا، تم اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو کہ تمہیں اتنا بھی معلوم نہ ہو کہ سردار نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے تمہاری عزت تار تار کر دی ہے، اور یہ بچہ بھی سردار کا ہی تھا۔ اب تم اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ تمہیں باتیں کھول کھول کر بتائی جائیں۔ اپنی ہوش سنبھالو، عقل سے کام لو۔ آخر کب تک میں تمہاری حفاظت کروں گا؟ تم سے محبت کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تمہیں بچہ بنا دوں۔ اب تمہیں خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہوگا، اپنے لیے لڑنا ہوگا۔ اس دنیا میں رہنا ہے تو لڑنا سیکھو۔ یہ انسانوں کی بستی ہے، یہاں حیوانوں سے زیادہ لوگ خطرناک ہیں۔ وہ کیا کہے جا رہا تھا، میرے تو سب سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آخر یہ بہکی بہکی باتیں کیسے کر رہے ہو تم نے میری حفاظت کب کی؟ ہاں، اب تم مجھے بچا کر لے آئے، مگر اس سے پہلے تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، کچھ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرا مطلب یہی تھا کہ میں نے ابھی تمہاری حفاظت کی ہے، اب میں کب تک تمہاری حفاظت کروں گا؟ میں خود اکیلا رہتا ہوں، اتنے اخراجات نہیں کہ میں کسی اور کو ساتھ رکھ سکوں۔ میری آمدنی اتنی نہیں ہے، میں تو خود بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ تبھی میں نے اس سے منت کی اور اسے کہا کہ تم مجھے یہاں پر رہنے دو، میں کچھ ہی دنوں میں کوئی کام ڈھونڈ لوں گی، پھر تمہاری مدد بھی ہو جایا کرے گی۔ تم کہو گے تو اس جھگی کا کرایہ بھی تمہیں دے دیا کروں گی۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم سے بھلا میں کیوں کرایہ لوں گا؟ بہرحال تم کچھ عرصہ یہاں پر رہ سکتی ہو، اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اور پھر میں تمہیں محلوں کی شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ میں اس کی بات پر ہنسنے لگی۔ بہت عرصے بعد میرے چہرے پر یہ خوشی اور ہنسی آئی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم خود ایک بھیک مانگنے والے ہو اور تم مجھے محلوں کی شہزادی بنا کر رکھو گے؟ یہ بات کچھ زیادہ ہضم نہیں ہو رہی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ کر کہنے لگا، تم تو میری سلطنت کی شہزادی ہو، یہ سلطنت تو بہت چھوٹی ہے، تم کبھی میری سلطنت دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں تو تمہیں اسی روز اپنے ساتھ لے جاتا، مگر تمہارے سگے باپ سے کیا وعدہ نہیں بھول سکتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا اور تمہاری اماں نے دوسری شادی کر لی۔ تمہارے ابا سے کیا وعدہ جو میں پورا کرنا چاہتا تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تمہاری اماں سے تمہارے ابا کے ساتھ کیے وعدے کے متعلق کس طرح بات کرتا۔ وقت بہت تیز رفتاری سے گزر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے سوتیلے باپ نے تمہیں اس گاؤں کے سردار کے آگے بیچ دیا، اور میں کچھ کر بھی نہ سکا، تمہاری حفاظت بھی نہ کر سکا۔ تبھی آج تک اس بات کو جھیل رہا ہوں۔
میں خاموشی سے اس لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے میرے بارے میں سب کچھ بتائے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سب میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا اور یہ سب کچھ مجھے کیوں یاد نہیں۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم مجھے کب سے جانتے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تب سے جب تم بہت چھوٹی تھی۔ تمہارے ابا ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ میں حیرت اور بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں تو بہت جوان تھا، میرے ابا سے تو بہت جوان تھا، تو پھر ابا بھلا اس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کس طرح جاتا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ میرے ابا تمہارے پاس تعلیم حاصل کرنے کیسے آتے تھے؟ تبھی اس نے جو بتایا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اس نے اس بات کی شرط رکھی تھی کہ وہ مجھے حقیقت تبھی بتائے گا جب میں اس کی حقیقت بتانے پر نہ تو اس سے ڈروں گی اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کی سلطنت میں جانے کے لیے انکار کروں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ تبھی اس نے مجھے حقیقت بتانا شروع کی۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب میں بہت چھوٹی تھی۔ میرے ابا ایک اسکول ٹیچر تھے، مگر ان کا رجحان اسلامی باتوں میں بھی تھا۔ وہ لوگوں سے فلسفے سنتے رہتے اور ان کو اپنی کہانیاں بتاتے رہتے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ابا کو جنات کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ کسی کے بتانے پر ابا چلہ کاٹنے لگے تاکہ جنات کے علم حاصل کر سکیں۔ ابا کا چلہ مکمل ہوا تو انہیں تحفے میں ایک جن زادہ دیا گیا۔ یہ ہر وقت ابا کے ساتھ ہوتا تھا۔ ابا کا خیال رکھنا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا اس کا کام تھا۔ وہ ہر وقت ابا کے ساتھ رہتا تھا۔ بہت دن ہوئے ابا کافی اداس اور پریشان لگ رہے تھے۔ اس جنزادے نے جب ابا سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں ابا اتنے پریشان ہیں، تب ابا نے اسے بتایا کہ ان کی بیوی نے ان کو کافی دکھ دیا ہے۔ وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے ایک دوست کے ساتھ محبت میں مبتلا ہے، اور بے بسی یہ ہے کہ ابا اماں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پیار جو اتنا کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی پر بھروسہ کرتے تھے، مگر اماں نے کیا کیا؟ ان کا بھروسہ توڑ دیا، ایک نامحرم کے لیے۔ میرے ابا کو اس قدر تکلیف دی کہ وہ دل کے مریض بن گئے۔ تب ابا نے اس جنزادے کو اپنے پاس بلایا اور اس کو جائیداد کی ساری تفصیلات دی تھی، اور جو کاغذات تھے وہ بھی اس جنزادے کے ہاتھ میں پکڑا دیے، اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ میری حفاظت تب تک کرے گا جب تک وہ زندہ ہے، اور جب میں 23 سال کی ہو جاؤں گی تب وہ مجھے میری ساری جائیداد دے دے گا۔ میں خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے اوپر پسینے کے ساتھ ساتھ لرزہ داری ہو گیا تھا۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے کھڑا شخص انسان نہیں بلکہ شاہ جنات ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر نہ جانے کیوں میرے پیر جیسے کسی نے زنجیروں میں جکڑ لیے تھے، جیسے میری روح کسی نے قبض کر لی تھی۔ میرا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ میں زبان سے کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ زبان تو تالو سے جا لگی تھی۔ تبھی میری نظر اس کی طرف پڑی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر چمک تھی کہ میں زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی، جلدی سے آنکھیں جھکا لی تھیں۔ تبھی وہ کہنے لگا، تمہاری یہی ادا تو مجھے پسند آئی تھی جو میں تمہاری طرف کھینچا چلا آیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں انسان نہیں ہوں۔ مگر تمہیں مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جیسے ہی سردار سے تمہارا بدلہ لے لوں گا، اس کو اس کے کیے کی سزا دلوا دوں گا، اس کے بعد میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا۔ مگر میری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری سلطنت کی حکومت قبول کرنی ہوگی۔ پھر چاہے تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، تمہیں وہاں کے انتظامات سنبھالنے ہوں گے، کیونکہ میری ساری طاقت تمہاری حفاظت میں ختم ہو گئی ہے۔ اب میری سلطنت کو ہمارے دشمنوں سے خطرہ ہے، اور اب تم ہی میری سلطنت کو چلا سکتی ہو۔ بولو، وعدہ کرو مجھ سے، تبھی میں بھی تمہارے لیے کچھ کر پاؤں گا، ورنہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اگر تم میری سلطنت کا خیال رکھو گی تو میں تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں ابھی کے ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا، اور سردار کے لوگ تم تک بآسانی پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کو میری ہی طاقتوں نے روک کر رکھا ہے، ورنہ اب تک وہ تمہارے پاس ہوتے۔ بولو، منظور ہے؟ میرے ساتھ حکومت کرو گی؟ تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف آج کی رات ہے۔ دن چڑھتے ہی تمہیں مجھے اپنا فیصلہ سنانا ہوگا، اور اس کے بعد میں تمہیں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ اگر تمہارا جواب انکار ہوا تو میں تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤں گا، اور اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو تمہیں میرے ساتھ جا کر کل میری کرسی پر بیٹھ کر
وہاں کی روایت کے مطابق ایک رسم کرنی ہوگی۔ بولو منظور ہے؟ میں اس کی بات پر دنگ رہ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں نے اس لڑکے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری مجبوری ہے، تمہیں ہاں میں ہی جواب دینا ہوگا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نہ جانے مجھے کہاں لے جاؤ، میں تم پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ تبھی وہ میری بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا، اب بھی تو بھروسہ کر کے بیٹھی ہو مجھ پر، تب بھی کر لینا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ اب کیا کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ وہ تھیلا بھی میرے پاس ہی تھا جو ہمیشہ حرکت کرتا رہتا تھا، پر جن زادے کی بات مانتے ہوئے میں اس تھیلے کو نہیں کھولتی تھی۔ نہ جانے اس کے اندر کیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ میری اتنی مدد کر رہا ہے، میری اتنی حفاظت کرتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس کی بات مان لوں۔ یوں میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کی بستی میں جاؤں گی اور اس کی سلطنت سنبھالوں گی، کیونکہ اس بھری دنیا میں مجھے ایسا کچھ چاہیے تھا جس سے میں آنے والی زندگی میں ہمیشہ جی بھر کر سکون سے جی سکتی۔ اور اگر میرے ابا نے میرے لیے کوئی اثاثہ چھوڑا تھا تو مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے تھا، جو کہ جنزادے کے پاس تھا، اور 5 سال بعد وہ مجھے دے دے گا۔ پھر اگلے روز جنزادہ اسی جھگی میں آیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور سلطنت سنبھالوں گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور یوں کہنے لگا، میری بستی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جانے لگا۔ میرے پیروں کے نیچے زمین نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آسمان میں اڑ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے ایک خوبصورت محل تھا، اس میں عجیب سی مخلوق ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ جنات تھے۔ میرے ساتھ جنزادے کو دیکھ کر انہوں نے ادب سے سر جھکایا تھا۔ جنزادہ مجھے لے کر اپنی بستی آ گیا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا عالی شان تخت تھا، اس نے مجھے اس تخت پر بٹھا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایک عام لڑکی اتنی بڑی ریاست کو کیسے سنبھالوں گی، اتنی بڑی سلطنت کے فیصلے کیسے کروں گی، جو کہ نہ تو انسانوں کی سلطنت تھی بلکہ جنات کی بستی تھی۔ جنزادے نے مجھے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو بھی فیصلہ ہوتا تھا میں ہمیشہ اپنی مرضی کی بات کرتی تھی، میرا جو دل چاہتا تھا میں وہی کرتی تھی، لیکن سب میری بات مان لیتے تھے۔ 3-4 دن میں اسی بستی میں رہی۔ پھر ایک روز جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارا بہت شکریہ، اب تم واپس جا سکتی ہو۔ وہ تھیلا ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس تھیلے کو لے کر میں اپنی بستی آ گئی تھی اور اسی جھگی میں رہنے لگی تھی۔ ایک روز رات کو سوتے ہوئے اچانک مجھے اپنی جھگی کے پاس سے کچھ آدمیوں کی سرگوشی سنائی دی۔ یہ وہی ظالم انسان تھے، وہی آدمی جو مجھے کب سے تلاش کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ وہ مجھے ڈھونڈ چکے تھے۔ میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں نے سردی کی وجہ سے وہ تھیلا کھولا تھا۔ اس کے اندر ایک چادر تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چادر جادوئی تھی۔ یوں میں نے اس چادر کو اپنے وجود پہ لپیٹ لیا، جس کی وجہ سے مجھے گہری نیند آنے لگی، لیکن آدمیوں کی موجودگی کی وجہ سے میں سو نہیں سکی۔ وہ آدمی بالکل میرے سر پر کھڑا تھا، وہ میری جھگی بھی کھول چکا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ تھی، بس یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا، پر نہ جانے کیوں میرے پاس نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دوسری سمت اپنا رخ پھیر کر واپس چلا گیا، جبکہ اس حرکت پر میں تو سٹپٹا ہی گئی تھی۔ مجھے جنزادے کی بات یاد آنے لگی کہ جب بھی تم مصیبت میں ہو تب تم اس تھیلے کو کھول لینا۔ وہ جادوئی چادر میری حفاظت کر رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ جنزادے کی مدد کا نتیجہ ہے۔ میرے وجود پر ایک عجیب سی لرزش ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے اندر ایک ننھا وجود پل رہا ہے۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ جاتی تھی کہ یہ وجود اس ظالم انسان کا ہے۔ میرا دل کرتا تھا کہ جیسے بھی ہو اس وجود سے چھٹکارا حاصل کر لوں اور اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤں، مگر ایسا کرنا ایک گناہ تھا۔ میں اس گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اسی لیے مجبوری کے تحت اس وجود کے ساتھ ہی مجھے زندہ رہنا تھا۔ پر ایک روز اچانک ہی میری جھگی کے قریب سے مجھے سردار کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن جنزادے کے بارے میں خیال آیا کہ وہ مجھے بچا لے گا تو دل کو سکون مل گیا تھا۔ اگلے ہی پل سردار نے جیسے ہی مجھ پر نظر ڈالی تو ایک جاندار کہکہا لگانے لگا، تمہیں یہ چادر مجھ سے نہیں بچا سکتی، سمجھی؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو جنبش دی اور پھر وہ چادر میرے وجود سے الگ ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔
سردار میری طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتا، اگلے ہی پل ایک جھماکا سا ہوا اور جنزادہ حاضر ہو گیا۔ جنزادے نے سردار پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نے سردار کو بہت زور سے مارا تھا، جس کی وجہ سے سردار اوندھے منہ زمین پر جا کر گرا۔ پر اگلے ہی پل سردار نے جنزادے پر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ جنزادے کا وجود ہوا میں معلق ہو گیا، اور پھر اگلے ہی پل جنزادے کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ لیکن اس نے پھر سے اپنے آپ کو قابو کیا اور نہ جانے کیا پڑھا۔ اسی طرح وہ دونوں آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ آخر میں سردار بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ جنزادے نے وہ جادوئی چادر فوراً اس کونے سے اٹھائی اور سردار کے اوپر رکھ دی۔ سردار کی چیخیں پورے علاقے میں گونج رہی تھیں۔ ہر کوئی حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، جبکہ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ سردار کا وجود مٹنے لگا اور اس جگہ صرف اور صرف ریت کے ذرات باقی رہ گئے۔ جنزادہ میرے پاس آیا، میرے دونوں بازو تھام کر فکر مندی سے بولا، مریم، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ اس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ وہ میرے وجود کو ٹٹول رہا تھا، جیسے کہیں مجھے تکلیف نہ ہو۔ میں نے فوراً اپنا سر اس کے سینے میں چھپا دیا اور بہت زیادہ رونے لگی۔ وہ میرے سر کو تھپکی دے رہا تھا، فکر مت کرو، اب کچھ نہیں ہوگا۔ پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سردار دراصل ایک جادوگر تھا جس نے جادو سیکھا ہوا تھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ سردار جنزادے کا دشمن ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جب جنزادے نے مجھے بتایا تو کہا کہ یہ بات سچ ہے، تمہارے ابا کو میں نے کافی جادو سکھایا تھا، میں ان کا ملازم بن گیا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد ایک فقیر میرے پاس آیا کرتا تھا۔ میں اس پر ترس کھا کر اسے بھی جادو سکھاتا تھا۔ اس نے بھی چلا کاٹا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ فقیر کے بھیس میں اور کوئی نہیں بلکہ یہ ظالم سردار ہے۔ یوں میں آہستہ آہستہ اس ظالم سردار کو سارے جادو سکھا چکا تھا، اور سب کچھ سیکھنے کے بعد اس نے مجھ پر اپنا یہ راز انکشاف کیا کہ یہ ایک شیطان صفت انسان ہے جو انسانوں پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتا۔ اس کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچائے اور انہیں غلط کاموں کی طرف لے جائے۔ یوں اس نے مجھ سے میری طاقتیں چھین لی تھیں اور سارے گر سیکھ کر لوگوں کو نقصان پہنچانے لگا تھا۔ میں اس کا دشمن بن گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ وہیں دوسری طرف جب تمہاری اماں نے پسند کی دوسری شادی کر لی تھی تو وہ انسان اس سردار کا نوکر تھا جو سردار کے گھر کام کیا کرتا تھا۔ اس انسان کو جب پتہ چلا کہ اس کا سردار ایک جادوگر ہے جو جادو کر کے امیر ہوا ہے اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں، تو وہ بھی اس سے سارا جادو خریدنا چاہتا تھا۔ سردار نے بدلے میں اس سے کچھ مانگا تھا، اور وہ اور کچھ نہیں بلکہ میں تھی، یعنی کہ اس کی سوتیلی بیٹی۔ جب میں نے جنزادے سے یہ بات سنی تو مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میری اماں نے دوسری شادی کی تھی۔ میرا وہ سوتیلا باپ ہمیشہ مجھے عجیب نظروں سے گھورتا تھا، پر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ بھی میرے سگے باپ کی طرح ہے، کیونکہ آخر وہ بھی تو میرا باپ ہی تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ باپ سگا ہی ہوتا ہے۔ یوں ایک روز اس نے مجھ سے کہا، چلو گڑیا، میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے کر جاتا ہوں۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میرا وہ باپ جس نے مجھے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کھلایا تھا، اچانک سے مجھے آئس کریم کھلانے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کو دیکھتی تھی جن کے باپ انہیں روز پارک میں لے کر جاتے تھے۔ آج میری وہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ میں خوشی خوشی اس انسان کے ساتھ چلی گئی، پر آدھے راستے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ آئس کریم کھلانے نہیں بلکہ مجھے کہیں اور لے کر جا رہا ہے۔ وہ جگہ ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ میں اس وقت تقریباً 10 سال کی تھی۔ اس نے مجھے جبراً اس حویلی میں لے جا کر بند کر دیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں تو اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا، خبردار جو زبان چلائی۔ پھر میرا بازو کھینچ کر مجھے اندر لے گیا۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں جانا، لیکن وہ زبردستی مجھے اندر لے گیا جہاں وہ سردار بیٹھا تھا۔ سردار مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے سوتیلے باپ سے کہنے لگا، ارے تو پاگل ہو گیا ہے؟ وہ سب کچھ سیکھنے کے لیے تو کیا اس چھوٹی سی بچی کی زندگی برباد کرے گا؟ میرا اس سے کیا فائدہ؟ پر میرے سوتیلے باپ نے فوراً جواب دیا، ذرا صبر کر، 8 سال بعد یہ پوری جوان ہو جائے گی، پھر تجھے فائدہ بھی دے گی۔ یہ بات سن کر سردار کے چہرے پر ہوس نمایاں ہو گئی۔ وہ گندی نظروں سے مجھے گھورنے لگا، پھر کہنے لگا، ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گا،
پر تجھے بدلے میں جو چاہیے وہ بھی 8 سال کے اندر اندر ہی ملے گا۔ میں تجھے ایک ہی وقت میں سب کچھ نہیں دے سکتا۔ جب مجھے اتنا انتظار کرنا پڑے گا تو تجھے بھی انتظار کرنا ہوگا۔ میں اس وقت اتنی نادان تھی کہ مجھے ان دونوں کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر مجھے یہ اندازہ ضرور تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے۔ میں اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی جس نے کبھی میری خبر تک نہیں لی تھی۔ وہ بس بند سور کر رہتی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، پر وہ کون سا کام تھا یہ میں اس کچی عمر میں سوچ بھی نہ سکی۔ اس وقت میری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ آج سوچوں تو افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسی عورت نے مجھے جنا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ یہ سب کچھ کرتی تھی، مجھے آج تک اندازہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد میرا باپ جانے والا تھا۔ میں نے فوراً اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ نہیں ابا، مجھے تیرے ساتھ جانا ہے۔ میں بھلا یہاں کیوں رہوں گی؟ تم مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میرے باپ نے مجھے بے دردی سے خود سے دور کیا۔ ارے چل، ہاتھ چھوڑ، یہی تیرا گھر ہے، تو یہیں پر ہوگی۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیرے ابا نے تجھے کتنے بڑے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ بس آج سے یہی اپنا گھر سمجھ۔ پر میں پھر بھی اپنے ابا کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، جو کہ میرا سگا باپ بھی نہیں تھا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یوں غصے میں آ کر اس نے پھر سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ یہ مار پیٹ تو میری شروعات تھی، اس کے بعد تو جو مجھ پر ظلم و ستم ہوئے وہ الگ ہی تھے۔ ایک عورت مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے جب دیکھا تو میرے بالکل ہم عمر بلکہ مجھ سے بڑی عمر کی لڑکیاں بھی کافی سہمی ہوئی اس حویلی میں پھر رہی تھیں۔ پھر مجھے یاد ہے جب رات کو سردار اپنے کمرے میں جاتا تھا تو کسی ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اور تقریباً آدھی رات کو وہ باہر نکلتی تھی۔ اس کی حالت خراب ہوتی تھی۔ یہ منظر میرے لیے بہت عجیب تھا۔ میری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ پھر جب میں 18 سال کی ہوئی تب مجھے پتہ چلا کہ آخر سردار کتنا شیطان انسان ہے۔ وہ لوگوں کے کام کر دیتا تھا، لیکن بدلے میں ان سے ان کے گھر کی بیٹی مانگ لیتا تھا۔ لوگ بہت مجبور ہوتے تھے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، یوں وہ اپنی بیٹی جو انہیں بوجھ لگتی تھی سردار کو سونپ دیتے تھے۔ وہ بیٹی، اس کی عزت ایسے ہی تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ یہ حویلی کا روز کا معمول تھا۔ پر جب میرے ساتھ یہ سب ظلم و ستم ہوئے تو جنزادہ ہمیشہ میری حفاظت کرتا تھا۔ وہ جنزادہ اور کوئی نہیں بلکہ میرے ابا کا ملازم تھا، جس نے میرے ابا کو سارے جادو سکھائے تھے۔ لیکن میرے ابا اس عمل میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ان کا دھیان میری ماں سے ہٹ چکا تھا۔ جب بھی میرے ابا روز رات کو چلا کاٹتے تھے تو اسی وقت میری اماں بناؤ سنگھار کر کے باہر نکل جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے عاشق کے ساتھ پھرتی رہتی تھی۔ انہیں میری بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، پر میرے ابا کو میری پرواہ تھی۔ جب انہیں یہ حقیقت پتہ چلی کہ میری ماں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے مر گئے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے جنزادے ملازم کو یہی کہا تھا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اور اب جنزادہ جو ہمیشہ میری حفاظت کیا کرتا تھا، اس کی یہی وجہ تھی۔ جنزادے نے بھی اس سردار سے اپنی طاقتوں کا بدلہ لے لیا تھا، جو سردار نے دھوکے سے اس کی طاقتیں چھین لی تھیں، سارے جادو کے گر سیکھ لیے تھے۔ ایک روز میں نے تنگ آ کر جنزادے سے کہا، کیا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے یہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے؟ کیونکہ میں اسے اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ اس کے اندر سردار کا خون ہے، یہ ناجائز بچہ ہے۔ میں جب اسے جنوں گی سب کہیں گے کہ میں کیسے کسی ناجائز کی ماں بن گئی ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے فریاد کی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا، پر میری بات سن کر جنزادہ مجھ سے کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں اس بچے کو اس دنیا میں لانا ہی ہوگا۔ پر تم فکر مت کرو، اس بچے کو میں اپنی بستی میں لے جاؤں گا، بس جیسے تیسے کر کے یہ مشکل دن گزار لو۔ پر اب جیسے جیسے میرے دن قریب آ رہے تھے میرے لیے پریشانی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے آج تک اتنی مشکلات کا سامنا کیا تھا، لیکن یہ مشکل مجھے سب سے زیادہ کٹھن لگ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ دن آیا، جنزادہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا، پر زچگی کے دوران اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا اور نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر پھونکا، جس سے میں بے ہوش ہو کر نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جب دیکھا تو وہ بچہ جنزادے کی گود میں تھا۔ جنزادہ اسے کھلا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی۔ میں نے اس بچے کو جنم دے دیا تھا۔ یہ سب صرف اور صرف جنزادے کی مدد سے ہوا تھا، جو اب اس کے پاس تھا۔ میں نے جب بچے کو دیکھا تو وہ ہو بہو جنزادے کی شکل کا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔
کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بچہ عام انسانی نومولود بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اس وقت آنکھیں کھولے جن زادے کو دیکھ رہا تھا اور ہاتھ منہ ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل نیلی تھیں جیسے جن زادے کی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر ایسے مسکرا رہا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ بچہ سو گیا تو میں نے جنزادے سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ بچہ ایسا کیوں ہے؟ میری بات سن کر وہ بولا، یہ تب کی بات ہے جب تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہارے پیٹ میں ایک ننھا وجود پل رہا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا تھا۔ جب تمہارے زخم گہرے ہوتے تھے تو میں انہیں بھرتا تھا، ان کی مرہم پٹی کرتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارا محافظ تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ وہ جو تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے وہ بھی میرے لیے اب خاص ہے، کیونکہ اس کو اس دنیا میں آنے کا حق ہے۔ میں ہمیشہ اس سے باتیں کرتا تھا، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، اسی لیے جب وہ اس دنیا میں آیا تو وہ بالکل میری طرح ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ یہ ایک گناہ کا نتیجہ ہے، پر اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ جب یہ اس دنیا میں آئے تو یہ سب سے مختلف ہو۔ شاید اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ یہ بالکل میری طرح ہے۔ یہ سب سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی۔ جنزادے نے اس کا نام زرغام رکھا۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو زرغام کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل 9 ماہ کے بچوں کی طرح چل رہا تھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو 2 دن کا تھا۔ اس کے اندر ایسی تبدیلیاں تھیں جو اسے باقی بچوں سے منفرد بناتی تھیں۔ وہ دودھ بالکل نہیں پیتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک میری نظر اس کے چہرے پر گئی۔ اس کے منہ کے ارد گرد لال رنگ کے نشان تھے۔ نہ جانے اس نے کیا کھایا تھا۔ جیسے ہی میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گوشت جو میں نے ہانڈی کے لیے چولہے پر چڑھایا ہوا تھا، وہ کچا گوشت اس نے کھا لیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے ابکائی آنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ پھر ایک روز زرغام اس جھگی سے بالکل غائب ہو گیا۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ پھر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ میرے پاس آئی۔ اس کا بچہ رو رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تیرے بیٹے نے یہ سب کیا ہے، تو اپنے بیٹے کو سمجھا کیوں نہیں دیتی؟ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے فوراً کہا، میرا بچہ جو ابھی چند دن کا ہے وہ یہ حرکتیں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ عورت بولی، یہ تو تجھے ہی پتا ہوگا، نہ جانے کس کا بچہ لے کر گھوم رہی ہے، اور اگر اس کی یہی حرکتیں چلتی رہیں تو پھر ہم اس بچے کو کسی ادارے کو دے دیں گے جو ایسے بچوں کو سنبھالتا ہے، کیونکہ وہ خطرناک ہے۔ آج تو میرے بیٹے کی آنکھ پھوٹی ہے، کل کو نہ جانے وہ کس کے ساتھ کیا کر دے۔ اس کی بات پر تو میرا دل بند ہو گیا تھا۔ اب وہ کہاں تھا؟ میں جیسے ہی بھاگ کر ندی کے کنارے گئی تو میرا بچہ ندی کے پاس کھیل رہا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ میں اسے رکھ کے ماروں، پر میں جب یہ سوچتی تھی کہ ابھی تو کچھ دیر پہلے یہ دنیا میں آیا ہے تو مجھے اس پر ترس آنے لگتا تھا۔ میں نے جنزادے سے اس کی شکایت کی تھی، پر وہ بھی کافی پریشان تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو اپنی بستی میں لے جائے گا، لیکن شاید اسے اسی بات کا ڈر تھا کہ وہاں جا کر سب کو کیا کہے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک شرط پر ہی اس بچے کو اپنی بستی میں لے کر جا سکتا ہے۔ میں چونک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیسی شرط؟ تب وہ کہنے لگا کہ تمہیں بھی میرے ساتھ آنا پڑے گا۔ اس بچے کی خاطر میں نے یہ بات مان لی تھی۔ یوں زرغام کو میں اپنے ساتھ لے کر اس جنزادے کے ساتھ اس کی بستی چلی گئی تھی۔ وہاں کے جنات عجیب و غریب سوالات کر رہے تھے، کیونکہ میں دوسری بار اس بستی میں گئی تھی۔ جنات عجیب سی چہمگویاں کر رہے تھے۔ یہ سب مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر میں نے یہ بچہ کیسے جنم دیا، کیونکہ میں تو کچھ عرصے پہلے تک کنواری تھی۔ تنگ آ کر ایک روز جنزاد نے سب کو یہ اعلان کر دیا کہ میں اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بیوی ہوں، اور یہ بچہ ہم دونوں کا ہے۔ یہ سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں جنزادے سے بالکل ناراض ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم جانتے ہو نا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے یہ سنا تو تنگ آ گیا۔ اچانک سے بولا، اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ جو جھوٹ اچھی نیت سے بولا جائے وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اور ہاں، ہونا بھی تو ایسا ہی چاہیے تھا۔ تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ تم میری سلطنت کی شہزادی بنو گی اور یہ بچہ ہمارا ہوگا۔ پر ہاں، کچھ مسائل ایسے آ گئے تھے جن کی وجہ سے ہم ایک نہیں ہو سکے،
لیکن بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ بچہ اسی محبت کی نشانی ہے جو ہو بہو مجھ جیسا ہے اور جنات میں سے ہے۔ اگر میں نے اپنی بستی کے لوگوں کو یہ بتایا ہے تو ہمیں بھی اس بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ یہ سب سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ہم دونوں نے نکاح نہیں کیا تھا، اور اگر یہ بچہ بالکل اسی جیسا تھا تو اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ میرے حمل کے دوران ہمیشہ میری حفاظت کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے بچے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بچہ بالکل اسی کی طرح تھا، پر یہ سچائی کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب سب جنات کو وہ جھوٹ معلوم ہوا، سب نے اسی پر یقین کر لیا۔ کچھ عرصہ تک میں اسی کے ساتھ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جب میں 23 سال کی ہو جاؤں گی تو وہاں سے واپس آ جاؤں گی۔ اب میں انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں 23 سال کی ہو گئی، مجھے جنزادے نے میری وہ ساری زمینیں اور میری جائیداد واپس لوٹا دی جو کہ امانت کے طور پر اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر واپس اپنی بستی میں جانے والی تھی، پر میں جانتی تھی کہ جنات کے ساتھ بتائے ہوئے وہ پل اور زرغام جو کہ ہمیشہ میری اولاد تھا، اس کی وہ شرارتیں مجھے کافی یاد آنے والی ہیں۔ پر میں واپس اپنی دنیا میں آ گئی تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا۔ میرے ابا جاتے جاتے مجھ پر یہ احسان کر گئے تھے اور میری زندگی آسان کر گئے تھے۔ میں آج بھی ان کا قرض چکانا چاہوں بھی تو نہیں چکا سکتی۔